یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اور یقیناً اس نے اس کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا. ایک اور قرات میں نزلہ کی بجائے نزلہ بھی آتا ہے، یعنی تم پر نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ کہاں نازل کیا گیا؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں جو مکی سورت ہے یہ حکم آ چکا ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو. اعرض عنہم، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں ضرور بھلا ہی دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے کفار ہوں یا مدینہ کے منافقین، دونوں ہی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں آیات کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے. اور یہ سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی اور یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے یہود اور منافقین تھے. گویا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر دور کے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. دونوں آیات کا اگر آپ فرق دیکھیں تو مکہ میں صرف اعراض کا حکم ہے اور مدینہ میں برائی سے روکنے کا حکم ہے. یعنی وہاں کہا گیا کہ اعرض عنہم اور مجلس سے تعلق قطع کر لو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنی قوت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ دل سے اس بات کو برا سمجھتے، انکار کرتے اور اس جگہ سے ہٹ جاتے. لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کو قوت نصیب ہوئی تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ پھر تم فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں. یعنی ایک طرح سے ان کو اپنے عمل سے بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یہاں ان جو ہے یہ تفسیری ہے، یعنی مفسر ہے، کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ کہ جب سنو تم کہ اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہے، اور آیت کی جمع ہے، اور یہاں آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، یعنی شرعی آیات، قرآن کی آیات. لیکن آیات کونیہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو آیات بمعنی شرعی آیات کے بھی آتا ہے قرآن مجید میں اور کونی آیات کے بھی آتا ہے. تو اگر کوئی شخص کونی آیات کا انکار کرے، وہ کیا انکار ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے، آسمان بھی خود بن گیا ہے اور زمین بھی خود بن گئی اور انسان بھی خود بن گئے اور یہ سب کچھ ایک حادثے کا نتیجہ ہے، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، ایسے لوگوں سے بھی دوستی مت کرو. تو شرعی آیات کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ کفر ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، یعنی قرآن کی آیات کا اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے یا ان کا انکار کر رہا ہے تو پھر وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی چاہے تو آیت کے الفاظ ہوں یا ان کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا کوئی حکم پایا جاتا ہے جو آیات بیان کر رہی ہیں، مثلاً قیامت کا مذاق اڑانا، آدم علیہ السلام کا مذاق اڑانا، یا پچھلے انبیاء کا، یا شرعی احکام حلال حرام کا، یہ سب کچھ اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو جس مجلس میں جھوٹ پر مبنی باتیں ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان سب پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اس بات پر ندامت اور حسرت کریں گے، یعنی اپنے اعمال کا ذکر کریں گے اور اس پر شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ کہیں گے جہنم میں کیا چیز ہمیں لے گئی؟ ایک تو ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا بحث کرنے والوں کے ساتھ، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کا انکار کرتے تھے، جھٹلا دیتے تھے. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کے کلام کا مذاق اڑائے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا. اور اگر کچھ لوگ کہیں اکٹھے بیٹھ کے ایسا کچھ کر رہے ہوں، اس قسم کے بحث مباحثے کر رہے ہوں، تو حکم کیا ہے ایمان والوں کو؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کی مجلس میں مت بیٹھو، وہاں نہیں بیٹھنا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان پر ایسی باتوں کے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کا ذہن بہک جاتا ہے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں، پھر دوبارہ جا کے انہیں جوائن کر سکتے. یعنی یہاں لوگوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرنے کو نہیں کہا جا رہا، لیکن ان کی غلط حرکتوں کا بائیکاٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور بیٹھنے سے مراد ضروری نہیں کہ سٹنگ پوزیشن ہی ہو، چاہے انسان کھڑا ہو، یعنی وہاں جا کے کھڑے بھی نہ ہو، یا اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے اسکرین پر تو آپ اس کو واچ بھی نہیں کرو. یعنی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے. یعنی بیٹھنے سے مراد یہاں محض بیٹھنا نہیں، بلکہ کھڑے ہونا، لیٹنا، ریلیکس کرنا، کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اگر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ہنسنا، اس کو انجوائے کرنا، اس کو آگے فارورڈ کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور یخوضو جو ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مذاق نہیں بلکہ بحث مباحثہ، بال کی کھال اتارنا، یہ حکم کیوں دے دیا گیا، ایسا کیوں کہا گیا، قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں. تو اگر انسان وہاں بیٹھے گا تو پھر انکم اذا مثلہم، بے شک تم تب انہی جیسے ہوگے، تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا، تمہیں بھی پھر وہی انجام بھگتنا ہوگا جو ان کا ہے. انکم اذا مثلہم، یہ انا جو ہے اس کی وجہ سے جملے میں تاکید آ گئی ہے، یعنی اگر تم بیٹھو گے یا جب بھی تم بیٹھو گے تو پھر ان میں شمار ہوگے. تو نافرمانی کرنے والوں سے الگ نہ ہونے والا گویا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود نافرمانی کر رہا ہے. یعنی جو ان سے بچتا نہیں وہ دراصل ان کے فعل پہ راضی ہوتا ہے. جو وہاں ہو اسے چاہیے کہ ان کو چپ کروائے، ان کی باتوں کا رد کرے، اور اگر رد کرنے پہ قادر نہیں تو وہاں سے اٹھ جائے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے، اگرچہ خود نہ کہے تو وہی منافق ہے. یعنی ان کو کچھ کہتا بھی نہیں اور جا کے پھر انہی دوستوں میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ منافقت ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے گناہوں کی مجلسوں میں اپنی مرضی اور اختیار سے کسی مجبوری کے بغیر حاضر ہونا جائز نہیں.
یعنی برائی کی مجلس میں شامل ہونے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہے. آپ کی پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی ہے، تو آپ نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا جو اس کی سزا تھی. تو ان سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا روزہ تھا، وہ شراب نہیں پی رہا تھا. انہوں نے کہا پہلے تو اسی کو کوڑے مارو، اس سے شروع کرو. تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ اگر تم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو تو انکم اذا مثلہم، تم بھی ویسے ہی ہو. اسی طرح اگر ہمارے گھر والے، باہر نہیں گھر والے ہی کوئی منکر کام کریں یا کوئی اس قسم کی فضول باتیں کریں تو ان کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. چاہے وہ ناراض ہو پھر بھی اٹھ جانا چاہیے. ضروری نہیں کہ انسان بہت بد کلامی اور بدتمیزی پر، بد اخلاقی پہ اتر آئے، لیکن یہ کہ انسان اس جگہ کا بائیکاٹ کرے. یعنی کسی کا ناراض ہونا عذر نہیں ہے اس حکم سے رکنے پر. مثلاً اگر کوئی شخص کوئی غلط چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی اسکرین کھولتا ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں، تو آپ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو بھلے ہو، کیونکہ لوگوں کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے، دوسری طرف لوگوں کی. تو جس جگہ پر سری نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنے کی ممانعت ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو، یعنی اس مجلس میں شریک نہ ہو، وہاں کھانا نہ کھائے. لیکن مثلا اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور شراب سرو ہو رہی ہے کسی اور طرف اور آپ کسی اور ایریا میں بیٹھے ہیں، الگ ان کے بیچ میں شامل نہیں ہیں، تو وہ اور بات ہے. بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی حلال ریسٹورینٹ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اس ٹیبل پہ نہ بیٹھیں جہاں پر شراب ہو. تو مضبوط ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں وہاں اس جگہ پر بیٹھا نہ جائے، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کی دعوت کی، تو ابو ایوب نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا، یعنی دیوار کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، دیوار کو سجایا ہوا ہے، یعنی صرف ڈیکوریشن نہیں لیکن یہ کہ جیسے باقاعدہ کپڑا لٹکا ہوا ہے. تو ابن عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا. تو اس پر ابو ایوب کہنے لگے کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے خطرہ تھا، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ تم ایسا کرو گے، واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلے گئے. اسی طرح نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ لی اور راستے سے دور چلے گئے. پھر مجھ سے کہا کہ اے نافع تمہیں کچھ سنائی تو نہیں دے رہا؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور کہنے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا. اسی طرح اگر انسان کہیں بھی کوئی منکر دیکھے، کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روکے تو زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا سمجھے اور اس کا ساتھ نہ دے. اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود برائی سے انسان نہیں روکتا تو اس کے بارے میں جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو، یعنی ایسے لوگوں میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، یعنی ان کا بس چلتا ہو، ایک ہی کا بس ہی نہیں چلتا، آپ گھر میں مجبور ہیں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو. پہلے منافقوں کا ذکر کیا گیا، پھر کافروں کا. فی جہنم، جہنم میں جميعا، سب کو، یعنی ان سب کے جمع کیے جانے کی جگہ، ان سب کا قید خانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جیسے بادشاہوں کی یا کسی بھی ملک کی جیل ہوتی ہے نا، تو سب مجرموں کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے. ایسے ہی قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان سب کو وہاں اس قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. یعنی جس طرح دنیا میں وہ برے کاموں پر اکٹھے ہوتے تھے، جہنم کی سزا میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کا صرف ظاہر نہیں، اس کا اندر بھی کھنگال لیا جائے گا. یوم تبلی السرائر. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منکر کو دل سے برا جان کر منکر کی مجالس میں نہ بیٹھا جائے، اس کی ممانعت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں میں، پیاروں میں، دوستوں میں کوئی بھی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن
نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں اور دیگر قوموں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح میں ہمارا بھی دخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پانسا پلٹ جائے اور کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جائے جیسے احد میں ہوا تھا تو وہی منافق کافروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں تھے، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے، ہم تمہیں قید نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا بلکہ ہم تو مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پہ غالب آ گئے، ورنہ تم تو مصیبت کا شکار ہوتے۔ یعنی ان کو دھمکی دیتے ہیں اور پھر ان سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم۔ یتربصون بکم یعنی تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، وہ واچ کرتے رہتے ہیں، نگرانی کرتے رہتے ہیں، انالائز کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان جیتیں گے یا کفار جیتیں گے، بھلا کون فتح یاب ہوتا ہے، کس کو شکست ہوتی ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین جو ہیں وہ نمازوں میں بھی حاضر ہو جاتے تھے اور غزوات میں بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ جیسے ابتدائی طور پر احد میں جا رہے تھے پھر پیچھے رہے، غزوہ مراسی میں ساتھ تھے اور پھر کتنا وہاں فتنہ اٹھا، پھر اسی طرح غزوہ تبوک میں بھی ساتھ تھے، تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑا کرتے تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی تمہارے خلاف اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو جائے، کیونکہ جنگ میں کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، تو پھر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ نستحوذ کا مطلب الاستحواذ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے غلبہ، اقتدار اور قبضہ حاصل کرنا، استحواذ۔ یوں استحوذ فلان علی فلان کا مطلب ہوتا ہے اس نے اس پر غلبہ پا لیا، یعنی ایک نے دوسرے پہ غلبہ پا لیا۔ سورۃ مجادلہ میں بھی آتا نا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ گیا تو اس نے ان کو اللہ کی یاد بلا دی۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہم شیطانا فہو لہ قرین۔ قرین کا لفظ جو ہے نا یہ قرن سے، قرن کہتے سینگ کو، جو سر پہ سینگ ہوتے ہیں، تو اگر کسی جانور کے سینگ ہاتھ میں آ جائیں تو پھر اس کو جدھر وہ لے جانا چاہے لے جا سکتا۔ تو یہ جو شیطان استحوذ غالب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، انسان کو سینگوں سے پکڑتا ہے، یعنی اس کے سر سے اس کو پکڑتا ہے، اس کے سوچوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے اور اس کو اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے۔ بہرحال تو یہاں منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی قائم رکھنے کے لیے ان کے حمایتی بننا چاہتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم تو تمہیں مومنوں سے بچا رہے تھے اور ہم نے ہی تمہیں گھیر کے رکھا، تمہیں مسلمانوں کے حملوں سے بچا کے رکھا اور مسلمانوں کی ہمتیں پست کی۔ تو منافق جو ہے نا وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جیسی جگہ ہو ویسا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے تاکہ کوئی اس کو پہچانے نہ اور اس پر حملہ آور نہ ہو۔ تو یہ بھی بدلتے حالات کے ساتھ بدل جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے مومنوں کے لیے فتح کا لفظ آیا ہے اور کافروں کے لیے نصیب کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں فرق نوٹ کرنے کا ہے۔ فتح کامیابی کے لیے آتا ہے اور نصیب بس ایک حصے کے لیے آتا ہے، یعنی فتح کے مقابلے میں نصیب بہت چھوٹا ہے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یعنی کہ کون مومن تھا، کون شرک کر رہا تھا، کون منافق تھا، اور اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ اور یوم القیامہ
قیامت کا دن یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن. اس دن گواہ قائم ہوں گے، عدل قائم کیا جائے گا، اس لیے اس کو قیامہ کہا جاتا ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. یعنی اللہ اہل اسلام کو کافروں پر غالب رکھے گا اور کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. دوسرا معنی یہ ہے کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے مسلمان بالکل مٹی جائیں اور ان کی شان و شوکت بالکل ختم ہو جائے اور دنیا کے نقشے سے ہی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، منکرات سے روکتے رہیں گے، کافر ان پہ غالب نہ آ سکیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہ پر وہ غالب آئے ہوئے ہیں. تو ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ معنی جو چوتھا معنی ہے کہ جب تک دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے وہ غالب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے. یعنی آج اگر کسی بھی علاقے میں مسلمانوں پر دوسرے اقوام کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے قصوروں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کی مدد کا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام پر ان کے دشمن غالب نہیں آ سکتے. اور ایسا ہوا، وقتی طور پر کچھ نقصان ہوئے، لیکن اجتماعی طور پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ بعد میں بھی انہوں نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ہرگز کوئی ایسی حجت نہ رکھے گا کہ جس کی وجہ سے وہ مومنوں پہ غالب آ جائیں اور مومنوں کو بلیم کر کے ان کو سزا دلوائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کفار اور ان کے جو دوست منافق ہیں ان کو جہنم میں، جیسے کہ پیچھے کی آیت میں گزر چکا. اچھا، یہ جو غلبہ ہے اس کو اگر آپ عملی مثالوں میں دیکھیں تو فرعون کی بیوی جو تھی ایک عورت تھی، اور عورت کتنی کمزور ہوتی ہے مرد کے سامنے، اور پھر وہ بھی فرعون جیسا مرد ہو. لیکن فرعون اپنی ساری جاہو جلال اور اپنی ساری طاقت کے باوجود حضرت آسیہ کے دل کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکا، ان کا ایمان نہیں چھین سکا، ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ ان کی باتوں سے زچ بھی ہوتا ہے، تل ملاتا بھی ہے، لیکن وہ ان کو نقصان نہیں دے سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو منافق ہوتے ہیں یا جو غیر مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے نقصان کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو کب تکلیف پہنچے، آپ کو کب مصیبت آئے، آپ کا کب نقصان ہو، اور یہ ان کے حسد کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرتے تھے اور ان کو مال غنیمت وغیرہ دیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک اور بری عادت یہاں پتہ چلتی ہے، مطلب پرستی اور احسان جتانا، کام کر کے احسان جتانا. یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. چاہے عبادت کا کوئی کام ہو، چاہے کسی کی خدمت کا یا کسی کی مدد کا، تو اس کو ضرور مینشن کرنا، اس کے سامنے بھی اور اوروں کے سامنے بھی. تو یہ احسان جتانا، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں الم نکن معکم، اب یہ جو فتح ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں اس میں، ہمیں تو تم نے ایسے کاٹ کے پھینک دیا، ہمیں تو تم پوچھ ہی نہیں رہے. تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ اس قسم کے تانے دیتا ہے.